اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ مسائل کے ساتھ عقائد کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی بات ہماری چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات 4 خوبیوں سے متصف ماننا بہت ضروری ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اگرچہ ان کا ثبوت عقل کے ذریعے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عقیدہ 4 دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگا، یا تو قرآن سے، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے، اور یا سواد اعظم سے۔ یعنی قرآن میں کسی عقیدے کا بیان ہوگا تو ہمارا عقیدہ ہوگا، حدیث نے بیان کیا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض عقائد عقل سے ثابت ہوتے ہیں، جو ہمارے اکابرین نے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو باتیں بیان فرمائیں، جن پر براہ راست قرآن و حدیث نے کلام نہیں فرمایا تھا، تو ان کے بارے میں ہمارے اکابرین نے اس وقت تفصیلی کلام کرنا ضروری محسوس فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اعتراضات شروع ہو گئے اور لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی کہ ان مسائل پر کلام کریں، تو پھر ان کو یہ مسائل بھی مرتب کرنے پڑے تاکہ لوگ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور ایسے اس میں آپ یہ دیکھیں گے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی موضوع پر کلام اکابرین نے نہیں کیا تو پھر ہر نتھو پتھو کھڑے ہو کر اس پہ کلام کرتا ہے اور وہ فوراً جگہ بنا لیتا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر بہت سارے جہلا اسی طریقے سے بیٹھ کر اور بہت سارا اپنا گروپ بنا چکے ہیں کہ وہ ایک تو ان کے طریقہ واردات آپ یہی دیکھیں گے کہ ہر مشہور آدمی کو گالیاں بکنا شروع کر دو۔ جب وہ گالیاں بکیں گے اور گندے گندے الفاظ کہیں گے تو ایک ہمارے ہاں ایسا طبقہ ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے کہ کسی مشہور کوئی بھی شخصیت ہو، اس کو گالیاں بکیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو خراب قسم کے الفاظ سے نوازیں، اور پھر ایسا شخص الٹا سیدھے گالیاں دے کر جو بات بیان کر رہا ہوتا ہے اس بات کی علمی حیثیت کا اندازہ کرنے کی سامنے والوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، بس کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کو اتنی کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ مطلب اگر وہ کوئی الٹی سیدھی بات ڈالتا ہے تو پھر 30,000 40,000 50,000 آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈالنے والا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ ایسے تمام لوگوں کی خدمت میں میری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ اپنے ترقی کی بنیاد اپنی صلاحیتوں پہ رکھیں، اپنے اچھے کارناموں پہ رکھیں، اپنے مثبت کاموں پر رکھیں۔ کسی مشہور شخصیت کو گالیاں بک کر اس پہ تنقید کر کے اور بیجا تنقید کر کے بلکہ، اور اسی طریقے سے اس کے مثبت کام میں کیڑے نکال کر اپنے لیے نام کمانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی مکروہ ترین کوشش کرنا، اس میں نہ دنیا میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا نہ آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی شہرت اتنی گندی چیز ہے کہ وہ آدمی اگر اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دے تو بعض اوقات وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے یہ نتھو پتھو ہوتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے ہیں اور کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں گندی گندی باتیں کہہ کر اور اپنے آپ کو معروف کروا لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے ہر زمانے میں تقریباً یہ آتے رہے، اور کچھ ایسی اس دور میں بھی آئے، تو پھر ہمارے اکابرین نے اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، لیکن صرف عقل سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ دیکھے، جو پھر اس سے ایک ایسے عقائد مرتب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تھے، اگرچہ براہ راست ان پر کلام بہت سی جگہوں پر نظر نہیں آتا ہے۔ تو قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے، اور چوتھا سواد اعظم۔ سواد جماعت کو کہتے ہیں، اعظم مانے بڑی، تو بڑی جماعت سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اگر ایک بہت بڑی جماعت جس میں علماء بھی ہیں، مفتیان کرام ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اور مومنین مومنات نے کسی عقیدے کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ایک شخص کے لیے یہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے عقیدہ اختیار کیا ہوا یہی میرا عقیدہ ہے، اور کوئی پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کہے یہی بڑی جماعت کا اس کو اختیار کرنا ہی میرے لیے ایک شرعی دلیل ہے، تو بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ ایک شرعی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارے اکابرین نے عقلاً بہت سارا کلام کیا ہے، اور یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، یہ عقلاً
ثابت شدہ مسائل ہیں، اور لیکن ہیں ایسے کہ اگر ان کا واقعی آپ انکار کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہزارہا عیوب کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف آپ کو بتائی تھی کہ وہ قدیم ہوتی ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے اور غیر فانی ہے۔ قدیم ہم نے کیوں مانا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو، اس پر عدم یعنی نہ ہونا کبھی بھی طاری نہ ہوا ہو، جس ذات کے ساتھ یا جس بھی شے کے ساتھ نہ ہونا کبھی بھی متصف نہ ہو، وہ سمجھ لیجیے اگر ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، صفات ہیں تو وہ صفات باری تعالیٰ ہیں، باقی کسی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان صفات سے جدا تصور کر لیا جائے تو ہزارہا عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حیات کو جدا مانے کہ کبھی اللہ تعالیٰ تھا اور حیات نہ تھی، تو حیات جس کی نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جو سن نہ سکے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو کلام نہ کر سکے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ نہ سکے وہ کون ہوگا؟ جو ارادہ ہی نہ کر سکے، جس کو کوئی قدرتی حاصل نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم صفات کو قدیم ماننا پڑے گا۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر قدیم نہ مانیں اور ہم یوں کہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھی، مطلب اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہوئیں، تو لازم سی بات ہے کہ یوں تو تھا نہیں کہ خود بخود چل رہی تھیں ایک دم آ کے چپک گئیں، بلکہ کوئی نہ کوئی تو ان کا خالق ہوگا، اور کسی نہ کسی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عطا کی ہوں گی۔ تو پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کو اس کا ان صفات کے حصول کے سلسلے میں محتاج ہونا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج تھا ان صفات کا، تو اس ذات نے اس کو پیدا کیا اور اللہ کو وہ عطا کر دیں، تو پھر یہ صفات ذاتی تو نہیں رہیں گی، عطائی ہو گئیں، اور وہ ذات یقیناً اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ پھر اس ذات کی صفات پہ کلام اسی طرح شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کے صفات ملنے کے لیے ایک اور ذات کا تصور کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ لامتناہی چلتا رہے گا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ دوسرا پھر ذاتی کا بھی یہی ہے مسئلہ کہ اگر صفات کو ذاتی نہ مانا جائے تو عطائی مانا جائے گا، یہ کسی نے عطا کی تو عطا وہی ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہو، کسی نے بعد میں دی ہوں، تو پھر یہی 2 خرابیاں لازم آئیں گی جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر محدود مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب محتاج ہونا لازم آئے گا کہ بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایک حد اگر مقرر کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے آگے کے معاملات کے لیے وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے۔ لہٰذا لامحدود ہیں اس کی صفات، کتنا علم ہے اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں بھی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر یہ سمندر تمام کے تمام سیاہی بن جائیں اور درخت تمام کے تمام قلم بن جائیں، بلکہ اور بھی ایسے سمندر آ جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر کبھی فنا واقع نہ حقیقتاً ہوگا، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اس کے برعکس جو مخلوق کی صفات ہیں بشمول ہمارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں کے اندر یاد رکھیں کہ یہ فرق ہمیں ماننا پڑے گا، یعنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے غیر میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہماری غیر قدیم یعنی حادث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہماری عطائی ہیں، اس کی لامحدود ہماری محدود، اور اس کی غیر فانی ہیں اور ہماری فانی ہیں۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی جان۔ ایک 2 سوال تھے۔ جی بولیے۔ سر میرا سوال یہ کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں یا رحمۃ اللہ علیہ بیٹا ایک منٹ بیٹا چیخ کے نہ بولیں، بالکل آرام سے بولیے، پھر آپ کی آواز ہمیں صاف سنائی دے گی، ٹھیک ہے؟ چیخیے نہیں، زور سے نہ بولیے، آرام سے بولیے۔ امام اعظم حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنا چاہیے؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی بہنوں کا نام نفقہ اٹھاتا ہے، اس کے بچوں کا تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھاتا یا اس کو اچھے رشتے لا دو، تو کیا ان کو حسرت نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ نہ پڑھ سکی تو دنیا والے ان کو تانا نہیں دیں گے کہ آپ نے پڑھایا بھی نہیں؟ جی۔ اور سوال میرا یہ کہ میرا سوال یہ تھا
کہ اگر کسی نے یہ نیت کی ہوگی کہ میں صبح اگر میری آنکھ کھلی تو میں کھا پی لوں گا تب بھی روزہ ہوگا، اور اگر نہ بھی آنکھ کھلی تو تب بھی میرا روزہ ہوگا، اس سے روزہ واقع ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اور مہربانی بے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں یہ 4 بنیادی فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھ لیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ پہلے سرکار کے پاس نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جب پہلے نہیں تھا بعد میں آپ کو ملا تو آپ کا علم حادث ہوا، قدیم نہ ہوا۔ پھر چونکہ اللہ کی عطا سے ملا تو ذاتی نہ ہوا بلکہ عطائی ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم عطا فرمایا وہ یقیناً ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے، یعنی ہم محاورتاً کہتے ہیں سرکار کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو یقیناً اس فرق کو ماننا ہم پر فرض ہوگا، ورنہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، انتہا ضرور ہے، اگرچہ ہماری رسائی وہاں تک نہ ہو سکے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ امپلائی کارڈ جو ہم گلوں میں پہن کے آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، جی اگر وہ لٹکا رہ جائے نماز شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی یا دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ جیب میں ڈال دیتے ہیں یا اندر کی طرف کر دیتے ہیں، تو دوران نماز اگر وہ باہر لٹکنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ مجھے پوچھنا تھا، ایک شخص سے وہ ناپاک کپڑا ڈائریکٹ رسی پہ ڈال دیتا ہے اور اس کو کہو تو وہ سنتا بھی نہیں ہے، تو اب ہم لوگ بھی اس پہ اپنے پاک کپڑے ڈالتے ہیں، تو وہ ڈالنا کیسا ہے؟ اب اس کو دھوئیں گے تو اس تو شدید حرارت مشین لگتی ہے، یا پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسے زمین پہ ناپاکی جب لگ جاتی ہے تو اس پہ دھوپ آئی، ہوا لگی اور وہ صاف ہو گئی، مطلب پاکی کے حکم میں ہو جاتی ہے اس طرح سے، تو کیا رسیوں کو بھی اس طرح سے تصور کر سکتے ہیں اور پاک کپڑے اس پہ ڈال سکتے ہیں؟ جی اور اچھا، اور مجھ سے یہ میرے شوہر ہیں، ان کے جب سر میں شدید درد ہوتا ہے تو وہ آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، خاص قسم کا سرما، سفید کلر کا ہوتا ہے وہ، پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ پانی آنکھوں سے نکلتا ہے، پھر ان کا سر ہلکا ہو جاتا ہے، تو ایسا سرما وہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں کیا آنکھوں میں؟ جی اور اچھا، اور یہ روزے کی حالت میں جیسے کبھی آنکھ میں مرچی چلی جائے یا کچھ کھٹک وغیرہ ہو تو آنکھ میں پانی ڈالا جا سکتا ہے کیا روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے؟ ٹھیک ہے، اور جیسے اور کوئی کھانے کی چیز سونگ سکتے ہیں جان بوجھ کے، یا ویسے جیسے ہانڈی وغیرہ سونگنی ہوتی، کہتے ہیں اسٹیم والی کوئی بھی چیز حالت روزہ میں نہیں سونگنی چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب، ایک خاتون ہے، وہ پارلر سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہتی ہیں لوگوں کو کہ نہانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ سر میں تیل لگائیں اور پورا دن یا 2 دن نہیں لگائیں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دوسری خاتون جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کثرت سے تیل کا استعمال کرنا ثابت ہے، اور اگر یہ 2 گھنٹے کے بعد فضول ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استعمال ہی نہ کرتے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا تھوڑی سی ڈیٹیل۔ یعنی یہ کہتی ہیں کہ بس 2 گھنٹے پہلے لگا لو کافی ہے، ویسے تیل لگانے کا فائدہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں جو نا 2 گھنٹے لوگ لگا کے رکھتے ہیں 2 دن، اور وہ کہتی ہیں آپ 2 دن ڈالیں گے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے سر کی کہ سر ڈرائی ہو جائے گا، وہ سر کو تیل کو سر پی لے گا اور آپ کو سکون ملے گا، لیکن وہ کہتی ہیں یہ فضول کی بات ہے۔ اچھا، جو نیو جنریشن ہے نا وہ اسی کی قائل ہے، وہ تیل ڈالنا بھی نہیں چاہتی، وہ کہتی ہیں یہی صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اور صاحب، یہ قرآن میں نشانی کے طور سے بطور نشانی لوگ عہد نامہ کے کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا رمضان کے شیڈول کے کارڈ ہوتے ہیں، یہ قرآن میں رکھنا کیسا ہے؟ اور آخر سوال مطلب میرا یہ ہے کہ بالوں میں کلر وغیرہ لگانا، مہندی لگانا حالت ناپاکی میں کیسا ہے؟ اور ہاتھوں میں بھی اگر مہندی لگائیں تو یہ کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں مہندی؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ابھی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات غیر قدیم ہیں، اللہ نے
ان کو عطا فرمائی، لہٰذا پہلے ان کے پاس نہیں تھی، پھر اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے تمام کی تمام عطائی ہیں کیونکہ اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں یقیناً محدود ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی انتہا، کوئی نہ کوئی حد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اس حد پر مطلع نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا علم بہت ہی مختصر سا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن ہمارے پاس دلائل ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ واقع ہوں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو صفات عطا فرمائی وہ ہر لمحہ مائل بترقی رہتی ہیں، ان میں تنزلی کا کوئی تصور نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، یعنی فضائل، کمالات، برکات کے اعتبار سے ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مائل بترقی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی اور پھر آپ سے چھین لی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا حقیقتاً واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ سے ان اوصاف کے، ان کمالات کی ترقی کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی صفات سے فرق کرنا مقصود ہوگا اور اس کو ظاہر کرنا ہوگا تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن بھی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن حقیقتاً واقع نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات میں ترقی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے فرق۔ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو غیر قدیم کہہ دے، عطائی کہہ دے، محدود مان لے یا فانی مان لے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی بھی مخلوق کے علم کو وہ یہ کہہ دے کہ یہ اس کے پاس ہمیشہ سے ہے یعنی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے نہیں ہے، ایک قطرہ بھی اگر مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نہیں ہے تو، اور اسی طرح لامحدود اللہ تعالیٰ کے علم کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثل مانے، یا اسی طرح غیر فانی مانے کہ نہ فنا واقع ہو، نہ ممکن ہے، نہ واقع ہوگی، تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ ان چیزوں پہ اچھی طرح توجہ رکھنی چاہیے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک کویسچن کیا تھا کہ کسی کا جھگڑا ہوا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، بہت ضد کی اور میکے جا کر بیٹھ گئی، پھر جہیز بھی ان لوگوں نے منگوا لیا، تو شوہر مجبور ہو گیا اور اس نے کورٹ میں جا کر کہا کہ جی اسٹامپ پیپر تیار کر دیں میرا، وہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد بھیجا نہیں تھا کہ ارادہ بدلا، بیوی سے بات چیت ہوئی تو بیوی بھی خوش ہو گئی اور اب وہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ تو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ میں نے یہ جواب دیا کہ اگر تو، اور اکثر چونکہ عرف معروف ہے کہ جب آپ اسٹامپ پیپر بنوانے جاتے ہیں تو اس پر 3 طلاقیں پرنٹڈ ہوتی ہیں، پہلے ہی لکھی ہوتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی اس میں ایک یہ شق نکل سکتی ہے کہ اگر شوہر صرف 1 طلاق دینا چاہتا تھا اور اس نے اس کو جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا کہ میرا ایک طلاق نامہ بنا دو، اور ارادہ 1 طلاق کا تھا اور اس نے 3 لکھ دی ہیں، تو پھر یہ 1 ہی ہوگی، 3 نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر اسٹامپ پیپر وغیرہ نہیں ہے، کوئی گھر والوں نے ایک پیپر سامنے رکھ دیا کہ یہ طلاق نامہ ہے، سائن کرو، اور اس کا ارادہ 1 طلاق دینے کا تھا، اس نے سائن کر دیا، بعد میں اس کو پڑھا تو اس پر 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں، تو 1 ہی واقع ہوگی، پھر 3 نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا ارادہ 1 طلاق دینے کا تھا، 3 کا نہیں۔ ہاں اگر 3 کا ارادہ ہوتا تو ہو جاتا۔ تو اب یہ اچھی طریقے سے میاں بیوی کو غور کر لینا چاہیے، بلکہ تو شوہر ہی غور کرے گا۔ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے ہم ضد باندھ لیتے ہیں، پہلے جھگڑے کرتے ہیں، خوب فتنہ فساد کرتے ہیں، سب کے ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں اور پھر فوراً راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر خاندان والوں کے ذہنی اذیتوں کا عالم کیا ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں۔ تو ہم بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کریں گے کہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔ مرد بھی کم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں مردوں کی فیور کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہر چوتھا کیس طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا کیس کا طلاق کا، اور زیادہ تر یہ خواتین شیرنی بنی ہوتی ہیں، ہمیں دے دو طلاق، ہمیں چھوڑ دو، نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اب وہ جب شوہر، پہلے تو شوہر کو دبتا ہوا دیکھتی ہیں اس قسم کے مطالبات پر، تو یہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ بھئی یہ ایک اچھی دھمکی آ گئی بلیک میل کرنے کے لیے، اچھا میرے پاس حربہ آ گیا، ابھی اس کو آزماؤ۔ وہ پہلے تو شوہر ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں گھر خراب ہو جائے گا، یہ وہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بن جاتا ہے، اور پھر وہ جب اقدام طلاق کرتا ہے
تو پھر وہ تو پچھتاتا ہے. یہ جو پہلے مطلب بالکل شوہر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، پھر وہ سرتاج بن جاتا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی تصویریں بھی سامنے آنے لگ جاتی ہیں، ان کے سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے چہرے بھی سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہر طریقے سے کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مسلک بدل لوں گا، اگر میرے مطلب کا بس مجھے کوئی بھی فتویٰ دے دے تو میں اپنا مسلک بدل کے دوسرے مسلک میں داخل ہو جاؤں گا. اس طرح کی صورتحال. تو میں گزارش کرتے ہیں کہ پیار محبت کا ماحول بنائیں. جتنے بھی شوہر حضرات اور ان کی ازواج ہماری بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. آپ کے بچے آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر یا تو اچھے انسان بنیں گے یا برے انسان بنیں گے. آپ کی بیٹی اگر آپ کو لڑائی جھگڑا دیکھے گی تو وہ ایک بری بیوی بن سکتی ہے، اور آپ کا بیٹا ایک برا شوہر بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ پیار محبت سے رہیں گے، اچھے رول ماڈل بن کر اپنے بچوں کو دکھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی بچی آگے چل کر ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی اور آپ کا بیٹا اچھا شوہر ثابت ہوگا. اور ان کے پھر ازدواجی معاملات کی بنا پر آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر ٹینشن نہیں ہوگا. لیکن جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے ڈرے سہمے چہروں کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما کے رک جانے پر ہم بالکل غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ سوال کیا تھا کہ گھر والے پسند کی ایک لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں لڑکے کی، اور وہ پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میری شادی آپ نے کروا بھی دی تو اس کی اور میری مشرق سے مغرب تک دوری ہوگی، کیا فائدہ شادی کرنے کا، تو کیا حکم شرع ہے؟ اس میں تھوڑا سا کلام پچھلے پروگرام میں بھی کر چکا تھا کہ فقہ حنفی کے روشنی میں جب لڑکا لڑکی عاقل بالغ ہو جاتے ہیں تو گھر کے جو سرپرست ہیں انہیں بھی ان پر ولایت اجبار حاصل نہیں رہتی. ولایت مینز اختیار، اور اجبار مانے جبر کرنا. جبر کرنے کی ولایت اختیار ان کو حاصل نہیں رہتا ہے. یہ بچوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں بالکل سوچ سکتے ہیں، اور میں کوئی بچوں کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں. بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خواہش پر ان کی جو پسند ہے اس کو ہی فوقیت دیں. اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بچی کسی چیز کو پسند نہیں کر رہی، لڑکا کسی لڑکی کو ناپسند کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اور فورس کریں بہت زیادہ. یہ غیر مناسب ہوتا ہے. اگر لڑکے نے اظہار کیا ہے کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے اس لڑکی پر پہلے غور کر لیں. اگر اس میں کوئی شرعی قباحت پائیں تو بیٹے کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا اس میں یہ خرابی ہے، تمہیں بھی نظر نہیں آ رہی، تمہاری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن جب 1 سال گزرے گا کوئی کاکا بلی پیدا ہو جائے گا اور یہ فٹ بال کی طرح ہو جائے گی، اور وہ کاکا بلی کے پیمپروں کا خرچ ہی تمہیں مار دے گا اور سر سے بال اترنا شروع ہو جائیں گے. بیٹا پھر یہ سارا عشق دور ہو جائے گا، ہماری بات مان لو. اور یہ لڑکی بڑی خطرناک قسم کی ہے، وہ تمہیں نچائے گی اچھے طریقے سے. بعض اوقات ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو پھر مطلب وہ بچہ نہ مانے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات دلائل سے مان جاتے ہیں. تو دلیل سے سمجھائیں، زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچے نے کویسچن کیا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا رحمت اللہ علیہ کہنا ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے. اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں، یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، بس ضمیر کا فرق ہے، باقی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں. اسی طرح رضی اللہ عنہ آپ انبیاء کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ. بکثرت ہم فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس میں جیسے صاحب ہدایہ ہیں، وہ جب اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو اقول نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں، بلکہ اکثر قولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قولا اس نے کہا، یہ ایک عارضی کے طور پہ. تو آپ کے شاگردوں نے آگے اضافہ کیا رضی اللہ عنہ، قولا رضی اللہ عنہ، اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو یہ بکثرت بزرگان دین نے استعمال کیا ہے. اسی طرح رحمت اللہ علیہ یہ ایک دعا ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ درود رحمت کی ہی دعا ہوتی ہے.
اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا جائے تو یہ درود کا ہی ایک طرح سے ترجمہ کہہ لیجئے آپ اس کو، لیکن ہمارے عوام نے ان چیزوں کو مخصوص کر دیا ہے نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ، اور ذرا بھی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ ماشاءاللہ ریڈی میڈ مفتیان کرام علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں صحابی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، ولی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یہ تو صحابی کے ساتھ آتا ہے، چلیں پھر بتائیے آپ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دیجئے۔ تو اس لیے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور بہت بہتر ہے کہ اگر عوام میں آپ استعمال کریں، جیسے کوئی عالم دین ہے تو اس کی وضاحت بھی کریں، کیونکہ جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، تو باہر جا کے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ بیان کے دوران اگر اس طرح کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی پر بہن کے بچوں کی تعلیم لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو کیا دنیا والے طعنہ نہیں دیں گے؟ تو بالکل دیں گے، لیکن کیا یہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ اگر دنیا والے طعنہ دیں تو دوسرے پہ وہ شے واجب ہو جاتی ہے؟ یہ تو کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے۔ تو دنیا والوں کی جہالت ہے، اور میں نے پہلے آپ کو کہا اگر بھائی افورڈ کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ بہن کے بچوں کو پڑھوا لے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر شریعت نے اس پہ کوئی لازم نہیں کیا، اور اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود منع کر دیتا ہے تو شریعت نے کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے۔ دنیا والے اگر طعنہ دیتے ہیں تو یہ تو اپنی جہالت میں ایک نیک آدمی کو نیک بننے پر بھی طعنہ دیتے ہیں، تو کیا اس کے لیے پھر نیکی چھوڑ دینا واجب ہو جائے گا؟ یہ داڑھی رکھنے پہ طعنہ دیتے ہیں، یہ بچیوں کے برقعے پہننے پر طعنہ دیتے ہیں، اگر کوئی عورت نامحرم کے سامنے نہیں آتی تو طعنہ دیتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ غیبتوں میں شریک نہ ہو تو طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے طعنوں سے ہی شرعی احکام کا ترتب ہوگا اور لوگوں کے اعمال کی شرعی حیثیتیں لوگوں کے طعنے دینے یا نہ دینے سے متعین ہوگی؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہم نے مسئلہ بیان کیا وہی صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے یوں نیت کی کہ میری صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے میں روزہ رکھوں گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھوں گا یا نہ رکھوں گا، اگر یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی ایک جانب رکھنے کا اور ایک جانب نہ رکھنے کا، اس طرح کوئی ارادہ ہو تو یہ متذبذب ہے اور یہ صحیح نیت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں صورتیں ذکر کر کے اور رکھنے کا ہی ارادہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نیت ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ جیسے یہ آفیسز وغیرہ کے کارڈ ہوتے ہیں جس میں پکچر بھی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں اور ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، خیال نہیں رہتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اکثر اس کارڈ پہ اتنی چھوٹی تصویر ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو نقوش واضح نہیں ہوتے، لیکن فرض کر لیں اگر اتنی بڑی تصویر لگی ہے کہ آپ زمین پر رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو واضح طور پہ نقش نظر آئے، تو پھر ضرور اس طریقے سے تصویر لگا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، اور ایسی صورت میں آپ عمل قلیل سے اس تصویر کو اندر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اندر تھی، شرٹ کے اندر کی ہوئی تھی، باہر نکل آئی، تو ہلکے سے ہاتھ سے دوبارہ اس کو اندر ڈال دیں۔ تو پھر یہ کہ اگر تھوڑا بہت جلدی سے آپ نے کر لیا ہے تو انشاءاللہ یہ نماز واجب العیادہ نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز کا اکثر حصہ آپ ایسی تصویر کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور بھول گئے تو بس فوراً اس کو لے کے اندر اس طرح ڈال لیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمل قلیل نماز کے اندر شرعاً جائز ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے فرمایا کہ ناپاک کپڑے ایک شخص ہے وہ رسی پہ ڈال دیتا ہے، تو اب ہم اس پہ اگر پاک کپڑے بھولے سے ڈال دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو یہ کنفرم ہو کہ واقعی وہ ناپاک کپڑے ڈالتا ہے، کیونکہ اگر بالفرض وہ ناپاک تھے بھی، ہو سکتا ہے اس نے اتنا پانی بہا لیا ہو کہ وہ ناپاک نہ رہے ہوں اور پاک ہو گئے ہوں، لیکن بالفرض کر لیں کہ آپ نے دیکھا کہ ناپاک کپڑا تھا اور اس نے صحیح طریقے سے پاک نہیں کیا اور رسی پر ڈال دیا، تو یہ رسی ناپاک ہو جائے گی، اور اس پر مقام پر آپ کوشش کریں کہ اپنے کپڑے وغیرہ نہ ڈالیں، اپنے الگ رسی رکھیں۔ دوسرے بہن نے فرمایا کہ کیا جس طرح زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، ہم رسی کے بھی بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خشک ہو گئی اور پاک ہو گئی؟ دیکھیں زمین کا خشک ہو کر پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خلاف عقل ثابت ہے۔ جب تک پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی جائے تو کیسے پاک ہوگی؟ لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ہم کہیں گے کہ یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، لہٰذا زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ نجاست کا رنگ اور اس کی اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے، دھوپ سے، گرم ہوا وغیرہ سے،
کسی طریقے سے ختم ہو جائے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اب اس پر جو خلاف قیاس مسئلے ہوتے ہیں کسی اور شے کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، آپ نے دھوپ میں ڈال دیا، اسمیل ختم ہو گئی، رنگت بالکل نظر نہیں آ رہی، یہ کپڑا قیامت تک پاک نہیں ہوگا، اس کو پاک کرنا ہی پڑے گا۔ یہی رسی کا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ حالت روزہ میں اس کی آنکھوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے اس کو ایک سفید سرما دیا ہے، اگر وہ لگاتا ہے تو واقعی اس کو شفا ہو جاتی ہے، تو کیا وہ لگا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، حالت روزہ میں سرما سفید ہی نہیں بلیک بھی لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ ہے۔ ورنہ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن نبی کریم نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں حالت روزہ میں کچھ آنکھ میں گر گیا تو وہ پانی جسے ہم مار لیتے ہیں تو اس طرح مارنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ پانی ذرا موٹا ہوتا ہے، اس کی مطلب یہ آنکھوں میں اترتا نہیں ہے، اور دوران وضو ویسے بھی مطلب جب ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کے اندر پانی جاتا ہی ہے تھوڑا بہت، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ روزے میں کھانے کو سونگھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا جو بھاپ وغیرہ ہے اس کو نہیں سونگھنا چاہیے کیونکہ وہ اندر چلی جاتی ہے۔ دیکھیں جان بوجھ کے ناک قریب کر کے سونگھنا تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بہن کھانا بنا رہی ہے اور خوشبو سے ہی اس کھانے کے کچے یا پکا ہونے کا کوئی اندازہ وہ کر رہی ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں اگر بھاپ اندر جاتی بھی ہے تو کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ویسے بھی مطلب اگر صرف خوشبو سونگھ رہے ہیں تو خوشبو فی نفس ہی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ذات رکھتی ہو، یہ ایک مطلب صفت ہوتی ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ عارض ہوئی ہے، مطلب اپنا کوئی وجود یا جسم نہیں رکھتی ہے، اور خوشبو کے اندر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت روزہ میں بکثرت خوشبو لگانا ثابت ہے۔ ہاں اگر وہ مرچیں اڑ رہی ہیں اور جان بوجھ کے ناک قریب کر کے اس کو کھینچتے ہیں اور پھر حلق میں بھی محسوس ہو جاتی ہیں تو پھر اس پہ روزے پہ فرق پڑ سکتا ہے، وہ بھی بلا ضرورت جب ہو تب۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ 2 گھنٹے پہلے بس تیل لگائیں، اس کے بعد نہا لیں، مستقل تیل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ینگ جنریشن ایسے ہی لوگوں کی باتوں کو قبول کر کے تیل نہیں لگا رہی ہے۔ جبکہ ایک اور خاتون یہ کہتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غسل سے پہلے نہیں بلکہ مستقل تیل لگایا ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ یقیناً یہ دوسری خاتون کی بات صحیح ہے۔ تیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی عمل کو نسبت ہو جائے یا کسی عمل کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس پر تنقید کے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی عقلیں چاہے کہیں تک پہنچ جائیں، ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اس پر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، سر پہ تیل لگانے کے بے شمار فائدے ہیں، مستقل تیل لگانے کے بہت فائدے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی آفس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی کوئی اور جگہ، کوئی ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں کہ جہاں پر اس کو لائک نہیں کیا جاتا، اور مطلب ایک جیسے بال بہت بیٹھ جاتے ہیں اور پرابلم ہوتی ہے، یا بار بار چکنائی پہ ہاتھ لگتا ہے اور آپ کا کام ایسا ہے کہ وہ چکنی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ رک گئے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جیسے اب آپ گھر میں آ گئے، کوئی مصروفیت نہیں، آپ نے سر پہ تیل لگایا تو بہت اچھی بات ہے، سنت کی نیت سے لگائیں۔ جو شخص مستقل تیل لگاتا ہے بال مضبوط ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں، سر کو توانائی حاصل ہوتی ہے، اور کوئی فائدہ نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سر میں تیل لگاتے تھے، اور وہ تیل یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس چیز کو محبوب رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو طریقے عطا فرمائے وہ سب سے بہترین عطا فرمائے، تو ان طریقوں پر طنز کرنا، ان پہ اعتراض کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ سب سے بہترین طریقوں پر اعتراض کرنا ہے، اور ایسا شخص کم از کم بہترین نہیں ہو سکتا، بدترین تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کو اور اس نسبت کو سننے کے باوجود بھی یہ کہے کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مر کے تو قبر میں پہنچنا ہے، میدان محشر میں تو پہنچیں گے، وہاں پر ان لوگوں کی شرمندگی کا عالم آپ دیکھیے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ عقیدہ اپنا ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی نسبت حاصل ہو جائے اسے نگاہ حقارت سے دیکھنا، اس پہ طنز کرنا، اس کے بارے میں بری بات کہنا، یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص اس بدتمیزی اور بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جو نمازوں کے اوقات کے کارڈ وغیرہ ہیں بطور نشانی اس میں رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس وزن دار چیز قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک ڈوری ہوتی ہے جیسے وہ نشانی کے لیے وہ قرآن میں لگی ہوتی ہے جلد کے اندر، تو وہ ڈوری رکھیں نشانی کے طور پر،
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں ایک ساتھ 2-3 نے قرآن شروع کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک پڑھ رہا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا، تو ایک نے اپنی نشانی کے لیے ڈوری لگائی ہوئی ہے، تو آپ کسی بھی کاغذ یا اس طرح کا کارڈ جو صاف ستھرے مضمون پر مشتمل ہو اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا مہندی ہاتھ یا سر پہ لگائی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور یہ خیال کہ جی ناپاکی کی حالت میں مہندی کا رنگ چونکہ ہاتھ پہ رچ جائے گا پھر غسل کرنے میں شاید کوئی پرابلم ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس کو لگایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور پھر ہمارے پاس کویسچن آیا تھا کہ کیا حالت حیض میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر رجوع نہیں کرتا مثال کے طور پر، یا 3 طلاقیں یہ تیسری ہی طلاق تھی، تو پھر عدت کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس نے پہلے 1 طلاق دی تھی، یعنی یہ پہلی طلاق ہے یا یہ دوسری طلاق ہے، تو اس شخص کے اوپر رجوع کرنا واجب ہوگا کہ فوراً اس سے رجوع کرے، عورت سے، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ ہاں، اگر پہلے وہ 2 دے چکا ہے اور یہ مل کر تیسری ہو گئی، 3 ہو گئی ہیں، تو اب تو رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ضرور ہے کوئی لڑکی عدت گزار کر بعد میں حلالہ وغیرہ کا کوئی پروسیس ہو، اس کے بعد اس شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر رجوع واجب ہوگا اگر طلاقوں میں گنجائش ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض طلاقوں میں اب گنجائش نہیں تھی، یہ تیسری ہی طلاق تھی، یا وہ شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے کہ میں رجوع نہیں کرتا ہوں، تو فقہ حنفی کے روشنی میں مطلقہ عورت کی عدت جس کا حیض باقاعدہ جاری ہوتا ہے 3 حیض ہیں۔ اب اگر اس حیض کو شمار کیا جائے جس حیض میں طلاق دی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور یہ 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بحث ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے، لہذا اگر اس حیض کو شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لیں گے، اس کے بعد ایک اور لیں گے، تو یہ 2.5 یا 2.25 بنیں گے، اور یہ حیض صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس حیض کو یعنی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس کو عدت کے لیے شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، ابھی بھی عدت میں رہے۔ اب یہ جو پہلا، اس کے بعد جو پہلا حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہوگی، 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو ہمارے بہن بھائی میں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مفتی اکمل QTV2 جو میرا پرسنل ای میل اکاؤنٹ ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے جلدی جواب دیں، دیر ہو جائے تو ذرا سمجھ جایا کریں کہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور میلز بہت زیادہ آتی ہیں، ابھی بھی تقریباً 900 کے قریب میرے پاس میلز جو ہے وہ پینڈنگ میں ہیں، 900 کے قریب میلز، اور رات دن ہمارا پورا اسٹاف اس پر محنت کرتا ہے، جوابات دیتا ہے۔ جو آپ کے پرائیویٹ یا پرسنل مسائل ہوتے ہیں اس کے میں ہی دیتا ہوں، باقی جو ایسے ہوتے ہیں مسائل جو دوسروں تک پہنچانے میں مسئلہ نہیں تو ان کی تربیت کی خاطر پھر ان کو دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ختم نہیں ہوتی۔ اور میں آخری گزارش کروں گا کہ آج حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، عرس شریف ہے، تو دن تھا، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ سے ہو سکے، اور میں گزارش کروں گا ضرور آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود شریف پڑھ کر ان کو ضرور ایصال ثواب کریں، بلکہ اس کو اپنی عادت مستمرہ بنائیں۔ تو ان بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بھی درجات بلند ہوں گے۔ یہ بڑی نفیس شخصیت تھی، اور ہمارے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم نفیس شخصیات کی زندگی میں قدر نہیں کرتے، بلکہ شاید ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور مر کر دیکھیں پھر دیکھیں گے، لیکن یہاں صورتحال ہے نہ زندگی میں ہم قدر کرتے ہیں بعض اوقات، نہ بعد وفات۔ ان چیزوں کو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔